محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ شوال کا دوسرا جمعہ عطا فرما دیا۔ سال کے 12 مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس میں سے سب سے خاص مہینہ وہ رمضان المبارک کا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی بخشش کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے خصوصی مسلمانوں کے لیے نعمت اور رحمت ہوتا ہے۔ وہ مہینہ ہماری زندگی سے گزر گیا، اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں عید الفطر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ عید الفطر کی نماز جس مسلمان نے پڑھ لی، گویا کہ اس نے اپنے اعمال نامے میں 2024 کی عید الفطر کی نماز کی نیکیاں لکھوا لی، اور جس نے عید الفطر کی 2024 کی نماز چھوڑ دی، اب وہ سارے سال بھی چاہے اس کی قضا کرنا تو قضا ہی نہیں ہو سکتی۔ سال میں صرف ایک ہی بار آتی ہے عید الفطر کی نماز، جس نے پڑھ لی وہ تو خوش قسمت رہا، جس نے پڑھ لی اس نے اپنے اعمال نامے میں عید الفطر کی 2024 کی نیکیاں لکھوا لی۔ کل قیامت والے دن جب اس کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس کے اندر عید الفطر کی 2024 کی نماز بھی دکھا دی جائے گی۔ تو ہم نے الحمدللہ عید الفطر کی نماز ادا کی، اللہ پاک کی توفیق سے کی، اللہ پاک کے کرم اور فضل سے کی، ورنہ کتنے ہی مسلمان ایسے بھی تھے کہ جو عید الفطر کی نماز سے محروم ہو گئے۔ کتنے مسلمان ایسے بھی تھے کہ جو عید الفطر کی نماز سے بھی محروم ہو گئے۔ اب 2024 میں دوبارہ عید الفطر نہیں آئی، تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ہم پر شوال کا مہینہ بھیج دیا، اور شوال کے مہینے کے پہلے جمعے میں بھی اللہ پاک نے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ کتنے مسلمان ایسے تھے کہ جو پچھلے جمعے یعنی شوال کے پہلے جمعے کو نماز ادا نہیں کر سکے، اور ان کی نماز جمعہ ان سے قضا ہو گئی۔ نماز جمعہ اگر کسی کی قضا ہو جائے تو نماز جمعہ نہیں ادا کرتا، بلکہ پھر اس وقت میں نماز ظہر ادا کرتا ہے، چونکہ نماز جمعہ خاص ہے امام کے ساتھ اور خاص ہے جماعت کے ساتھ۔ اگر کسی کی نماز جمعہ چھوٹ گئی، کسی بھی وجہ سے چھوٹ گئی، اب وہ نماز جمعے کی نماز ادا نہیں کرتا بلکہ نماز ظہر کی نماز ادا کرتا۔ تو اللہ پاک نے ہم پر فضل فرمایا کہ ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کا دن اللہ پاک کی طرف سے خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جمعے ہی کا دن تھا کہ جب آپ کے اور میرے والد امجد حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ جمعے ہی کا دن تھا کہ جس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت میں داخل کیا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اللہ پاک نے باہر نکالا، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور وہ بھی جمعے کا دن تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ تو یہ جمعے کا دن بہت ساری فضیلتوں والا دن ہے، اور آگے چل کے ان فیوچر مستقبل میں وہ جمعے ہی کا دن ہوگا جس دن قیامت آئے گی۔ وہ جمعے ہی کا دن ہوگا جس دن قیامت آئے گی۔ قیامت کا منظر یہ ہوگا کہ سورج ابھی نکلتا ہے مشرق سے، ابھی نکلتا ہے مشرق سے۔ جمعے کا دن ہوگا اس دنیا کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جس طرح انسانوں کی زندگی کا آخری دن ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی کا بھی آخری دن ہوگا جمعے کا دن ہوگا۔ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، مشرق سے نکلنے کے بجائے
مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، جیسے ہی مشرق کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے، لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ آج دھوپ کیوں نہیں نکلی؟ آج سورج یہاں سے کہاں غائب ہو گیا؟ وہ سورج جو مشرق سے نکلا کرتا تھا مغرب سے نکلنا شروع ہو گیا، یہ الٹا کیسے ہو گیا؟ تو پتہ چلا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا، قرآن کریم میں بتا دیا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جو کہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس ساری کائنات کا آخری دن ہوگا۔ اس ساری کائنات کے آخری دن میں سب سے پہلا اشارہ وہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل رہا ہوگا۔ سارے انسان بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت۔ اللہ پاک قیامت کا منظر بتا رہے ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ کر پھینک دیا جائے گا، اور جب ستارے کو توڑ دیا جائے گا، اور جب آسمان روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے، اور جب سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، اور جب زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، اور سورج اپنی روشنی بھول جائے گا، اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج کے ٹکڑے ہو جائیں گے، سورج کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا، سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، سمندر کے اندر لاوا آ جائے گا، لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیں گے، لوگ اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے، زمین بھی ہلنا شروع ہو گئی، یہ بلڈنگیں گرنا شروع ہو گئی، یہ بڑے بڑے محلات بنائے وہ گرنا شروع ہو گئے، یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ یہ زمین کیوں ہل رہی ہے؟ یہ ہمارے گھر گرنا شروع ہو گئے، یہ زمین کا ہلنا ایسا ہوا کہ پانی سروں پر آنا شروع ہو گیا، یہ سمندر کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا، وہ سورج بھی غائب ہے، اندھیرا ہو گیا، بجلی غائب ہے، بجلی نہیں ہے، کچھ دکھ ہی نہیں رہا، موم بتی نہیں ہے، کوئی بھی تو ایسی چیز نہیں ہے، اندھیرا ہو گیا۔ اچانک آسمانوں کو اللہ پاک نے حکم دیا، وہ بکھرنا شروع ہو گئے، پہلا آسمان ختم ہو گیا، دوسرا آسمان ختم ہو گیا، تیسرا آسمان ختم ہو گیا، چوتھا آسمان ختم ہو گیا، پانچواں آسمان ختم ہو گیا، چھٹا آسمان ختم ہو گیا، وہ ساتواں آسمان بھی ختم ہو گیا۔ اللہ پاک نے سورج کو حکم دیا، وہ بھی ختم، اللہ پاک نے چاند کو حکم دیا، وہ بھی ختم، اللہ پاک نے آسمان کو حکم دیا، وہ بھی ختم۔ اب زمین اکیلی رہ گئی، زمین بھی ہل رہی ہے، زمین بھی کانپ رہی ہے، زمین کے اندر جو پانی ہے اس پانی میں سورج جا چکا ہے، وہ سورج گرم ہے، اس سورج کی وجہ سے زمین تپنا شروع ہو گئی، زمین میں آگ نکلنا شروع ہو گئی، لاوا نکلنا شروع ہو گیا۔ انسان بھاگے تو بھاگے کہاں، جائے تو جائے کہاں، جان بچائے تو جان کیسے بچائے؟ یہ ہے وہ قیامت۔ قیامت کا دن ایسا خوفناک دن ہوگا، ایسا خوفناک منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے کو کوئی فکر نہیں، بیٹے کو باپ کی فکر نہیں، باپ کو بچوں کی فکر نہیں، کسی کو کسی کی فکر نہیں۔ یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، یا اللہ میں تو اپنی ماں کا سوال بھی نہیں کرتا، یا اللہ میری جان بچا۔ ماں بولے گی یا اللہ میں اپنی اولاد کا بھی سوال نہیں کرتی، یا اللہ میری جان بچا۔ یہ عجیب منظر ہے، یہ کیسا منظر ہے؟ کچھ دکھ نہیں رہا۔ وہ اچانک اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا، وہ جو سور لے کر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو سور لے کر ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور منہ کے اندر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلو بھائی اس کو بھی حکم دے دیا، یہ آگ جو قیامت تک کے لیے تجھے اپنے منہ کے اندر چھپائے رکھنے کا حکم تھا، آج اس لاوا کو اگل دے۔ پہلے ہی سورج جا چکا ہے، پہلے ہی سورج نے آگ لگا دی ہے، زمین کانپ رہی ہے، زلزلے آ گئے ہیں۔ اچانک وہ فرشتہ جو زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے، اس کے منہ کے اندر آگ ہے، اس کے منہ کے اندر ایک سور ہے، وہ سور پھونک دے گا۔ وہ جب سور پھونکے گا وہ ایسا نکلے گا سور جیسے ہوا نکلتی ہے، وہ ہوا کی طرح آگ نکل رہی ہوگی۔ سارے کے سارے انسان، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے انسان جاندار سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، سارے کے سارے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آج بھی دنیا کے اندر ابھی کچھ دن پہلے بارش آئی، کچھ دن پہلے بارش آئی، آسمان پر بجلی کڑکنا شروع ہوئی، ذرا سی بجلی تیز دھڑکی، دنیا کے اندر خوف سا آ گیا، ذرا سی بجلی تیز
کڑکی. دنیا کے اندر کیا ہوا؟ خوف سا پیدا ہو گیا, اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا. اگر اللہ پاک ایک ذرہ برابر بھی بجلی کو تیز کر دے, انسانوں کے کان پھٹ جائے, انسانوں کے کان پھٹ جائیں, ہمیں برداشت نہ ہو سکے. زیادہ زور سے اگر مائک کی آواز آ جائے تو برداشت نہیں ہوتی. مائک اگر تیز آواز ہو جائے, اسپیکر میں تیز آواز آ جائے تو برداشت ہوتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کان پھٹ جائے گا. وہ سوچے وہ قیامت کا منظر, دھماکے ہی دھماکے ہو رہے ہوں گے, ادھر بھی دھماکہ ادھر بھی دھماکہ. انسان اسی وجہ سے ان دھماکوں سے ہی مر جائے. اور قیامت کب آئے گی؟ قیامت اس دن آئے گی جس وقت ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا, جس وقت ایک بھی مسلمان اس دنیا میں نہیں ہوگا. چونکہ قیامت مسلمانوں کے لیے نہیں آئے گی, قیامت کافروں کے لیے آئے گی. جس وقت دنیا کے اندر کوئی ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی ایک بھی نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا, کوئی ایک بھی جمعے میں آنے والا نہیں ہوگا, کوئی ایک بھی رمضان کے روزے رکھنے والا نہیں ہوگا, کوئی ایک بھی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ پاک کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں, قیامت آ جائے گی. تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا, کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. کہ آج الحمدللہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک سے ہم نے کوئی درخواست کی تھی؟ اللہ پاک سے ہم نے کوئی گزارش کی تھی کہ یا اللہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دے؟ کسی نے کوئی گزارش نہیں کی تھی. اللہ پاک نے ہمیں خود سے اس قابل سمجھا, ہم پر فضل فرمایا, ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتے, کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتے, کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کسی یہودی کے گھر میں کر دیتے, اسی طرح چاند کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے, سورج کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے, آگ کی عبادت کرنے والے کے گھر میں کر دیتے. آج دنیا کے اندر 4200 مذہب ہیں, کسی بھی مذہب میں پیدا کر دیتے, کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ کوئی منع کر سکتا تھا؟ آج بھی دنیا میں انسان پیدا ہوتے ہیں, کوئی ہندو کے گھر میں ہوتا ہے, کوئی یہودی کے گھر میں ہوتا ہے, کوئی عیسائی کے گھر میں ہوتا ہے, کوئی بت پرست کرنے والے کے گھر میں ہوتا ہے. ہوتے نہیں ہوتے بچے پیدا؟ تو اللہ پاک نے ہم پر تو فضل فرما دیا, ہم پر کرم فرما دیا کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا. اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں, زبان سے بھی کہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے, یا اللہ آپ کا احسان ہے, یا اللہ آپ کا کرم ہے. تبھی تو اللہ پاک فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اے انسانوں, تم غور ہی نہیں کرتے اپنے اوپر, تم تو پہلے کچھ نہیں تھے, تم تو پہلے کچھ نہیں تھے. وہ اللہ جو تمہیں پہلے کچھ نہیں تھے, تمہیں اتنا اچھا خوبصورت وجود دیا, تمہیں اتنا اچھا خوبصورت جسم دیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تمہارے جسم کے اندر کوئی نقص پیدا کر دیتے, کوئی بیماری پیدا کر دیتے, کوئی کچھ کر سکتا تھا. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پیدائشی نابینا پیدا کر دیتے, تم کچھ کر سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تمہیں پیدائشی گونگا پیدا کر دیتے, تم کچھ کر سکتے تھے. تمہارے والدین کچھ کر سکتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تمہیں پیدائشی بہرا پیدا کر دیتے, تم کچھ کر سکتے تھے. تمہارے والدین کچھ کر سکتے تھے. دنیا کے سارے ڈاکٹر کچھ کر سکتے تھے. آج بھی اگر کوئی پیدائشی نابینا ہو, اس کی آنکھیں نہیں آ سکتی. آج بھی کوئی پیدائشی گونگا ہو, وہ اپنی زبان نہیں لا سکتا. آج بھی کوئی پیدائشی بہرا ہو, وہ اپنے کان صحیح نہیں کر سکتا. یہ جو پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں یا پیدائشی نابینا پن ہوتا ہے, یہ کوئی ٹیکنالوجی اس کو نہیں لا سکتی, کیونکہ پیچھے سے کنیکشن ہی نہیں ہے, پیچھے سے کنیکشن ہی نہیں ہے روشنی کا. یہ روشنی اللہ کے حکم سے آتی ہے. آنکھوں میں روشنی اللہ کے حکم سے آتی ہے. یہ آنکھیں اللہ کے حکم سے دیکھتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم اس آنکھوں سے نکل جائے تو بظاہر یہ آنکھیں ویسے ہی ہو جائیں. آج بھی کتنے نابینا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بظاہر آنکھیں موجود ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے. آنکھیں موجود ہوتی ہیں, دیکھ نہیں سکتے. دیکھنے والا دیکھ کے بولے کیسا خوبصورت آدمی ہے, قریب جا کے پتہ چلتا ہے اس کی آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا. تو پتہ چلا پیچھے سے کنیکشن ہی نہیں ہے, پیچھے سے اللہ پاک نے اس کے آنکھوں کو دیکھنے کی روشنی نہیں دی. تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا, ہم پر کرم فرمایا کہ آج ہماری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں. یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھیں جو نابینا ہیں, وہ بتائیں گے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آنکھیں اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ آنکھ کام کرنا چھوڑ دے تو رات کا پتہ نہ چلے, دن کا پتہ نہ چلے, بہن بھائیوں کو کیسے دیکھیں پتہ نہ چلے. کتنی ساری چیزیں جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے. گویا کہ 100 میں سے 99% چیزیں انسان آنکھوں سے دیکھ کر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے.
تو صرف آنکھ کی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اگر ہم اسی آنکھ سے اللہ کو ناراض کریں، اگر ہم اسی آنکھ سے اللہ کو ناراض کریں، یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، پورا جسم اللہ نے دیا ہے، یہ آنکھ بھی اللہ نے دی ہے، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں یہ آنکھ تو میں نے دی ہے، اب میرا حکم اس پہ چلے گا، جو میں کہوں وہ دیکھنا ہے، جس چیز سے میں منع کروں وہ نہیں دیکھنا. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچا لو، اپنی آنکھوں کو نامحرم عورتوں سے بچا لو، اپنی آنکھوں کو گندی چیزیں دیکھنے سے بچا لو. اس کے باوجود بھی اگر کوئی ان آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھے، ان آنکھوں سے نامحرم عورتوں کو دیکھے، تو بتاؤ یہ اللہ پاک کی اس نعمت کی شکری ہے یا ناشکری ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی اس نعمت کی ناشکری ہے، اللہ پاک کی اس نعمت کی ناقدری ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نعمت کی قدر کر لو، اس نعمت کی قدر کر لو. اللہ پاک اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہماری یہ آنکھیں ہوتے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ان کے اندر سے دیکھنے کی صلاحیت کو چھین لے. اگر ہمارے گناہوں کی طرف دیکھے اور اگر فیصلہ کرنے پر آئے اور ہمارے گناہوں کو دیکھے، ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتی. تو ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، ان آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ سب سے پہلا تیر شیطان کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے آنکھ. سب سے پہلا تیر شیطان کے تیروں میں سے سب سے خطرناک تیر وہ آنکھ ہے. وہ آنکھ کے ذریعے سے کوئی غلط چیز دکھوائے گا، سب سے پہلا آنکھ کے ذریعے سے غلط چیز دکھوائے گا، تاکہ اس غلط چیز کے دیکھنے کے بعد دل پر اثر ہوگا، ایک تصویر دل پہ بنتی ہے، پھر وہ بار بار خیال آتے ہیں، جب بار بار خیال آتے ہیں تو پھر گناہ کرتا ہے انسان. تو سب سے پہلے آنکھوں کی حفاظت کرنا. کس کی حفاظت کرنا؟ آنکھوں کی حفاظت کرنا. جب آنکھوں کی حفاظت کریں گے تو ساتھ میں زبان کی حفاظت کرنا. زبان کی حفاظت کیا ہے؟ زبان کو غلط باتوں سے دور رکھنا، چغلی سے دور رکھنا، غیبت سے دور رکھنا، بری باتوں سے دور رکھنا، گالیاں نہ بکنا، اور اسی طرح پاش گوئی نہ کرنا. اللہ پاک نے یہ زبان کس نے دی ہے؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہمیں جب گونگا پیدا کر دیتے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ اللہ پاک نے یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کرو. یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرو. یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کرو. یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کراؤ. یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو. یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ اس سے تم گالیاں بکو. یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ اس سے تم گانے گاؤ. یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ تم اس سے جھوٹ بولو. یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ تم اپنے دوسرے بھائی کی غیبت کرو. یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ تم اس سے چغلیاں کرو. یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی کی باتیں کرو. یہ زبان اس لیے دی ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس زبان کے ذریعے سے خوب نیکیاں کماؤ. اب ایک شخص گونگا ہو، وہ بتائیں قرآن کریم کی تلاوت زبان سے کر سکتا ہے؟ وہ تو دل ہی دل میں پڑھ سکتا ہے. وہ دل ہی دل میں پڑھے گا، اللہ پاک کے حکم سے اس کو ثواب پڑھنے والے کے برابر ملے گا. لیکن زبان سے کہیں بھی نیکیاں تو اس کے پاس نہیں آ سکتی، چونکہ وہ اس زبان کی نعمت سے محروم ہے. اللہ پاک نے ہمیں زبان بھی دی ہوئی ہے، تو اس زبان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگائیں. زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت میں اس زبان کا استعمال کریں. زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے میں اس زبان کا استعمال کریں. تو اس کی بھی سب کوشش کریں گے نا. اسی طرح یہ جو کان ہے، ان کانوں کو گانے سننے سے بچانا ہے. بظاہر گانے سننے میں بہت سارے لوگوں کو سکون ملتا ہے. وہ بولتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ ہماری روح کی غذا گانا ہے. ہندو کیا بولتے ہیں؟ ہندو بولتے ہیں انڈیا کے اندر کہ جب ہم گانا سنتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے. چونکہ وہ خود اتنے کالے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو ویسے بھی سمجھ نہیں آتی. شیطان ان پر ایسا حاوی ہو چکا ہوتا ہے، جو جس چیز سے شیطان کو سکون ملتا ہے اس طرح ان کو بھی سکون ملتا ہے. اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو سکون گانا سننے سے نہیں ملتا، بلکہ ان کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے. چونکہ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ پاک نے اپنی یاد میں رکھا ہے. نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ملتا ہے، اللہ کو یاد کرنے سے. سکون کس سے ملتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے. اور اللہ کو یاد کرنا کیا ہے؟ اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا. پیارے پیارے نام شروع میں قرآن کریم کے شروع میں 99 نام لکھے ہیں. آپ ان 99 ناموں کو پڑھیں اور اپنی زبان سے اردو میں بھی کہیں. کیسے؟ اللہ رحمان ہے،
اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ فتاح ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قابض ہے، اللہ باسط ہے، اللہ خافض ہے، اللہ رافع ہے، اللہ معز ہے، اللہ مذل ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ حکم ہے، اللہ عدل ہے، اللہ واجد ہے، اللہ ماجد ہے، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اللہ قادر ہے، اللہ مقتدر ہے، ذوالجلال والاکرام بھی اللہ ہے، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے، مقصد بھی اللہ ہے، جامع بھی اللہ ہے، مغنی بھی اللہ ہے، مانع بھی اللہ ہے، زوار بھی اللہ ہے، نافع بھی اللہ ہے، ہادی بھی اللہ ہے، وارث بھی اللہ ہے، رشید بھی اللہ ہے، صبور بھی اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، مجھے کھلانے والا بھی اللہ ہے، مجھے پلانے والا بھی اللہ ہے، مجھے سلانے والا بھی اللہ ہے، مجھے جگانے والا بھی اللہ ہے، میری پیاس مٹانے والا بھی اللہ ہے، میری بھوک مٹانے والا بھی اللہ ہے، مجھے انسان بنانے والا بھی اللہ ہے، مجھے مسلمان بنانے والا بھی اللہ ہے۔ وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اول بھی اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، اسی نے مجھے بنایا، میں تو کچھ نہیں تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طرح پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کریں۔ جب ہم ان الفاظوں سے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ پاک آسمان پر فرشتوں سے کہیں گے کیا اس انسان نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اس انسان نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس انسان نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ پاک اس فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ مجھے دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اگر یہ آپ کو دیکھ لیتے تو ہر وقت آپ کا ذکر کرتے رہتے، ہر وقت آپ کو یاد کرتے رہتے۔ وہ جمعے کا دن ہوگا، ابھی ہم نے جمعے کی فضیلت بتائی، اب ایک اور فضیلت سنیں، وہ بھی جمعے کا دن ہوگا جس دن جنتیوں کو اللہ پاک اپنا دیدار کرائے گا۔ وہ بھی جمعے کا دن ہوگا کہ جس دن اللہ پاک جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اچانک اعلان ہوگا جنت کے اندر کہ اے جنتیوں تم خوش ہو، اے جنتیوں تم خوش ہو۔ جنتی سارے کہیں گے یا اللہ ہم بڑے خوش ہیں، یہاں تو کوئی بیماری بھی نہیں آتی، یہاں تو کوئی پخانہ بھی نہیں آتا، یہاں تو پیشاب بھی نہیں آتا، یہاں تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ کے لیے جوان ہیں، یہاں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، امی ابو بھی مل گئے، بہن بھائی بھی مل گئے، یا اللہ سب کچھ مل گیا، یا اللہ سارے مزے ہی مزے ہیں، یا اللہ دودھ کی نہریں ہیں، یا اللہ شہد کی نہریں ہیں، یا اللہ جو مرضی دل کرتا ہے آ جاتا ہے، یا اللہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ پاک اعلان فرمائیں گے بتاؤ اس سے بھی اچھا تمہیں دوں، بتاؤ اس سے بھی اچھا تمہیں دوں۔ وہ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اس سے اچھا یہ ہے کہ آج میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کوئی نمازیں نہیں ہیں، نمازیں ختم، وہ ذکر و اذکار ختم، وہ ساری چیزیں ختم، وہ آزمائشیں ختم، وہ پریشانیاں ختم، وہ دکھ بیماریاں ختم، ساری چیزیں ختم۔ آج ہمیشہ کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ جو مرضی کرو، جاؤ جو مرضی کرو۔ تم نے دنیا میں بڑے بڑے نشے کیے، آج تمہیں اللہ پاک اپنے ہاتھوں سے جنت کی شراب پلائے گا۔ تم نے دنیا میں گندی سندی چیزوں کے نشے کیے، تم نے دنیا میں جو شراب بنتی ہے وہ تو گندگی سے بنتی ہے، دنیا میں جو شراب بنتی ہے، جو نشہ بنتا ہے وہ تو گندگی سے بنتا ہے، شیطانی چیزوں سے بنتا ہے۔ اللہ پاک کل قیامت والے دن اور جنت میں اللہ پاک نے ہمارے لیے وہ شرابیں تیار کر کے رکھی ہیں، وہ حوریں تیار کر کے رکھی ہیں۔ کیسی حور کہ جس کے بارے میں آتا ہے نہ کسی انسان نے دیکھا، نہ کسی جن نے دیکھا، نہ کسی کے تصور میں آ سکتی ہے۔ وہ ایسی حوریں کہ جس کو صرف ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے 70 سال گزر جائیں گے اور اس کا چلنے کا انداز ختم نہیں ہوگا۔ وہ ایسی حور کہ جس کو دیکھنے میں 70 سال گزر گئے، اس کا چلنے کا انداز اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کے چلنے کو انداز کو دیکھنے کے لیے 70 سال ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں گے۔
وہ حور جو ہر طریقے کی گندگیوں سے پاک، ہر طریقے کی گندگیوں سے پاک، ہر طریقے سے برائیوں سے پاک، وہ حور اگر دنیا کے سمندر کے اندر تھوک دے، دنیا کے سمندر کے اندر تھوک دے تو دنیا کا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے، دنیا کا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ وہ جنت کی ایسی ایسی حوریں اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی، تو وہ اللہ پاک اعلان کریں گے کہ اے جنتیوں آؤ میں تمہیں اس سے بھی اچھا کچھ دوں۔ اب جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، آج جمعے کا دن ہے، آج جمعے کا دن ہے، اس سے اچھا کچھ دوں۔ اب جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، ابھی تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہوگا، ابھی تک جنت میں بھی اللہ کو آپ کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اے جنتیوں آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں۔ تم نے دنیا کے اندر بڑی بڑی اچھی چیزیں دیکھی، تم نے دنیا کے اندر ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کے سمجھا شاید یہی بہت بڑی خوبصورت عورت ہے، وہ خوبصورت عورت، وہ خوبصورتی تو اللہ نے دی تھی، سوچے وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا جس نے ساری دنیا کو خوبصورت طریقے سے خوبصورتی بخشی۔ وہ اللہ ایک تتلی کو اٹھا کر دیکھیں کیسی خوبصورت بنائی، ایک مچھلی کو اٹھا کر دیکھیں کیسی خوبصورت بنائی، کتنے چرند پرند درند اللہ پاک نے ایسے بنائے ہیں کہ جن کی خوبصورتی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جن کی خوبصورتی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ پھر انسان کو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا، پھر انسانوں کو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا۔ اب سوچیں وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ تو اللہ پاک اعلان کریں گے اے جنتیوں آج میں تمہیں اپنا دیدار کراتا ہوں، آج تمہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کتنا خوبصورت ہے، آج تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا رب کتنا پیارا ہے، آج تمہیں پتہ چل جائے گا تمہارا رب کتنا پیار کرنے والا ہے۔ وہ پاک صافوں سے پاک صاف، وہ ایسا کہ جس سے جیسا کوئی نہیں، وہ ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہیں، وہ ایسا پاک صاف جس کے جیسا کوئی پاک صاف نہیں، ہر طریقے سے برائی سے پاک ہے، ہر طریقے کی شرکت سے پاک ہے، ہر طریقے کی وزارت سے پاک ہے، ہر طریقے کے عیبوں سے پاک ہے۔ وہ اللہ آج ہمیں اپنا دیدار کرائے گا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، وہ اعلان یہ ہوگا کہ ذرا سی تجلی، ہلکی سی تجلی اللہ پاک ان جنتیوں پر ظاہر کریں گے۔ یہ وہ تجلی ہوگی جو دنیا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا تھا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے، آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی نہیں یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا تھا چلو ٹھیک ہے کوہ طور پر تشریف لے آؤ، وہاں پر ہم آپ کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ پاک نے وہاں پر ذرا سی تجلی اپنی ظاہر کی، موسیٰ علیہ السلام اسی وقت بے ہوش ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور وہ کوہ طور کا پہاڑ کالا پڑ گیا، کالا ہو گیا، اس سے برداشت نہیں ہوا۔ آج بھی کوہ طور کا پہاڑ کالا ہے، آج بھی کوہ طور کا پہاڑ کالا ہے، اس دن کالا ہوا تھا، آج تک کالا ہے، قیامت تک کالا رہے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام جاگے کہ کیا ہوا، آپ نے دیکھ لی ہماری تجلی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھ سے تو تجلی برداشت نہیں ہوئی، میں آپ کو کیسے دیکھ سکتا؟ تو پتہ چلا دنیا کی آنکھ اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتی۔ وہ جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک خصوصی طور پر اپنا دیدار کرائیں گے، تو اللہ پاک جنتیوں کو ہلکی سی اپنی تجلی دکھائیں گے۔ وہ جنتی اللہ پاک کی جب تجلی دیکھیں گے ٹکٹکی باندھ کر لگا دیں گے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے کہ 8 لاکھ سال گزر جائیں گے۔ کتنے سال گزر جائیں گے؟ 8 لاکھ سال۔ یہاں تو ہماری زندگی 100 سال بھی نہیں ہے، ہماری زندگی 1000 سال بھی نہیں ہے، لاکھ سال تو بہت دور کی بات ہے۔ اور دنیا کی زندگی نہیں، وہ قیامت کی زندگی کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ قیامت کا آنے والا جو دن ہے مرنے کے بعد، وہ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وہاں کے 8 لاکھ سال گزر جائیں گے، انسان جنت میں اللہ پاک کی تجلی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ 8 لاکھ سال کے بعد اللہ پاک جنتیوں سے کہیں گے دیکھ لیا آپ نے ہماری تجلی، دیکھ لیا آپ نے ہماری تجلی۔ وہ جنتی کہیں گے یا اللہ ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں بھرا،
یا اللہ ابھی تو ہمارا دل ہی نہیں بھرا، ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. تو اللہ پاک پھر ارشاد فرمائیں گے کہ سوچو تمہارے رب کی تجلی اتنی خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے 8 لاکھ سال گزر گئے. سوچو تمہارا رب کتنا خوبصورت ہے. تو یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجلی تک تو تمہیں 8 لاکھ سال گزر گئے، سوچو آگے کیا ہوگا. تو کون کون چاہتا ہے اللہ کو جنت میں دیکھنا؟ ہر کوئی چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے کچھ اصول بتائے کہ دنیا میں چھوٹی سی زندگی میں اگر اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو دنیا میں ان آنکھوں کو بد نظری سے بچا لو. اگر اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ہے تو دنیا میں ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچا لو، کیونکہ اللہ پاک خود پاک ہیں. اللہ پاک کیا ہے؟ پاک ہیں. وہ ناپاک آنکھوں میں نہیں آئیں گے. اللہ پاک ہیں، ناپاک آنکھوں میں نہیں آئیں گے، پاک آنکھوں میں آئیں گے. جو گناہوں سے پاک ہوگی، جو بد نظری سے پاک ہوگی، جو گندی فلمیں دیکھنے سے پاک ہوگی، جو نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے پاک ہوگی، ان آنکھوں میں اللہ آئیں گے. گندی آنکھوں میں پاک چیزیں نہیں آیا کرتی، ناپاک چیزوں میں پاک چیزیں نہیں آیا کرتی. تو میرے عزیزوں، بڑی چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی مختصر سی زندگی ہے، کچھ گزر گئی ہے، تھوڑی سی باقی ہے. اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کر کے جانا، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. اسی لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور اسی چھوٹی سی زندگی میں ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے. جس نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس دنیا کی زندگی کو گزار لیا، وہ تو کل قیامت والے دن ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا. اور جس نے اپنی منمانی والی زندگی گزاری، شیطانی چالوں والی زندگی گزاری، شیطان کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے سوائے افسوس سے کچھ نہیں ہوگا. تو آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے. اللہ پاک نے یہ سانسیں دی ہوئی ہیں، یہ سانسیں بھی گنی چنی ہیں، یہ سانسیں بھی گنی چنی ہیں. جس دن ہماری سانسوں کا ٹوٹل پورا ہو گیا، یہ سانسیں گنی بھی ہیں، جس دن اس کا ٹوٹل پورا ہو گیا وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا. وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا. اب پتہ نہیں وہ دن کون سا ہے، پتہ نہیں وہ صبح کون سی صبح آخری صبح ہے، پتہ نہیں کون سی رات آخری رات ہے، پتہ نہیں کون سی شام آخری شام ہے، پتہ نہیں کون سا ہفتہ آخری ہفتہ ہے، پتہ نہیں کون سا مہینہ آخری مہینہ ہے، پتہ نہیں کون سا سال آخری سال ہے. کتنے ہی مسلمان ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار ایسے تھے کہ جو 2023 کے رمضان میں زندہ تھے، لیکن 2024 کے رمضان میں زندہ نہیں تھے. اب ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ 2025 کے رمضان میں ہم میں سے کوئی زندہ ہو یا نہ ہو. کسی کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ. مختصر سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ ان باتوں کو سنتے تو ضرور ہیں لیکن فوراً بھول جاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے کالا کر لیا ہے، اور کالی چیز پر مزید کالا مار کر مارو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ وہ پہلے ہی کالا ہے. تو اس کالک کو ختم کرنے کے لیے، اس کالک کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو گناہ کرنے سے زنگ لگ جاتا ہے. پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، دل کے زنگ کے ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد رکھو، موت کو کثرت سے یاد رکھو، اور دنیا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو. تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں. ایک تو یہ کہ میں نے مرنا ہے، ایک تو یہ کہ میں نے ایک دن دنیا سے جانا ہے. اور قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں. جتنا ہو سکے جو غیر حافظ ہیں، جنہوں نے قرآن کریم صرف دیکھ کر پڑھا ہے، ان کو چاہیے کہ کم سے کم روزانہ 1 پارے کی تلاوت کریں، کم از کم 1 پارے کی تلاوت کریں. اور جو حافظ قرآن ہیں ان کو چاہیے کہ کم از کم 3 پاروں کی تلاوت کریں. اور جنہوں نے ناظرہ بھی نہیں پڑھا ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کریں. نورانی قاعدہ پڑھیں، نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد ناظرہ پڑھیں. کچھ نہیں ہے، آپ کی جتنی بھی عمر ہے، آپ 50 سال کے بھی ہو گئے، کوئی بات نہیں. اللہ پاک دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ پاک دلوں کے حال سے واقف ہے. وہ کہتا ہے تم میری طرف 1 ہاتھ بڑھ کر آؤ گے، میں 2 ہاتھ بڑھ کر آؤں گا. تم میری طرف 1 پاؤں چل کر آؤ گے، میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا. تم آؤ تو صحیح، تم میری طرف آؤ تو صحیح. اللہ پاک ہمارے مانگنے کی دیر ہے، اللہ پاک کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے. تو قرآن کریم کو سب پڑھنے کی کوشش کریں گے نا. آپ میں سے کتنے ایسے جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن کریم ناظرہ پڑھا ہوا ہے؟
آپ سب کم از کم روزانہ ایک پارہ پڑھنے کی کوشش کریں. کوئی حافظ قرآن بھی ہے یہاں؟ کوئی حافظ قرآن ہے؟ ماشاءاللہ. آپ کوشش کریں کہ 3 پاروں کی تلاوت کی کوشش کریں. اور باقی جو احباب ہیں آپ بھی اللہ پاک سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ آپ کا کلام, یہ وہ کلام ہے جو اللہ پاک کے کہے ہوئے الفاظ ہیں. جس طرح میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس طرح اللہ پاک نے جو الفاظ کہیں جبرائیل علیہ السلام نے وہ نوٹ کر لیے. جبرائیل علیہ السلام نے وہ نوٹ کر کے ہو بہو وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کس نے بتایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا. یہ بات کس نے کہی؟ اللہ تعالیٰ نے کہی. تو سورہ فاتحہ نازل ہو گئی. تو یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اسی وجہ سے ان الفاظوں کو دیکھنا بھی ثواب, قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب, قرآن کریم کو چھونا بھی ثواب, قرآن کریم کو پکڑنا بھی ثواب, قرآن کریم کو چومنا بھی ثواب. اور اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنا, پڑھانا, عمل کرنا, سیکھنا, سکھانا, یہ سارا ثواب ہی ثواب ہے. یہاں تک کہ جس کپڑے کے اندر قرآن کریم رکھا ہوتا ہے اس کو چھونا بھی ثواب. کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے الفاظ ہیں. تو قرآن کریم کو پڑھیں گے نا سب. جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں.